سامنے آصفہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی۔ عائرہ نے جلدی سے آگے بڑھ کر آصفہ شاہ کے پاس پہنچی تھی۔ ماما، عائرہ نے جلدی سے ان کو سیدھا کیا تھا۔ آصفہ شاہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی اور خود پر جھکی عائرہ کو دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں تھوڑی سی حرکت ہوئی تھی اور لبوں میں کپکپاہٹ جو عائرہ کو نم آنکھوں سمیت مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اتنے میں اشال شاہ بھی کمرے میں پہنچ چکی تھی اور وہ جلدی سے آگے بڑھیں تو عائرہ کی مدد سے آصفہ شاہ کو بیڈ پر لٹایا تھا۔ اشال شاہ نے مسکراتے ہوئے آصفہ شاہ کو دیکھا تھا۔ آنکھیں چھلکنے کو بیتاب تھی تو دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ سامنے ہی آصفہ شاہ کی آنکھیں حرکت کر رہی تھیں جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ماما، آپ نے دیکھا موم کو؟ عائرہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے آصفہ شاہ کو دیکھ رہی تھی جبکہ مخاطب وہ اشال شاہ سے تھی۔ آرو، تم ڈاکٹر کو فون کرو اور میں تمہارے پاپا کو فون کرتی ہوں۔ اشال شاہ آصفہ شاہ کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھتے ہوئے عائرہ سے بولی تھی۔ ماما، میں کال کرتی ہوں کل ڈاکٹر کو، آپ موم کے پاس ہی رکیے گا۔ عائرہ خوشی سے بولتے ہوئے باہر کی جانب تقریباً بھاگی تھی جبکہ اشال شاہ نے بے ساختہ آصفہ شاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اس دن کا شدت سے انتظار تھا مجھے عزیز۔ اشال کے آنسو آصفہ شاہ کے چہرے پر گرے تھے۔ آصفہ شاہ نے لبوں کو جنبش دیتے ہوئے اپنی ساری قوت کا استعمال کر کے عائرہ کا نام پکارا تھا۔ اشال شاہ نے خوشی سے آصفہ شاہ کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ آصفہ، عائرہ یہی ہے، بس ابھی آ جاتی ہے۔ اشال شاہ کی بات پر آصفہ شاہ کی آنکھوں میں حرکت ہوئی تھی اور بے ساختہ ان کی پلکوں پر نمی نے جگہ بناتے ہوئے ان کو رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ عشی حاطب، آصفہ شاہ کے ٹوٹے الفاظ بھی اشال شاہ کے لیے خوشی کے باعث تھے۔ 20 سال بعد وہ اپنی بہن اور دوست کی آواز سن رہی تھی۔ آصفہ، تم ٹھیک ہو گئی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اللہ نے ہماری دعائیں سن لیں، تم اب بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اشال شاہ آصفہ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتے ہوئے بولی تھی۔ خوشی کا اندازہ ان کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ آصفہ شاہ نے لبوں کو مسکراہٹ میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی اور وہ آنکھیں موند کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ عزیز، عائرہ دیکھو تمہاری ماں کو کیا ہوا ہے۔ اشال شاہ نے تقریباً چیختے ہوئے عائرہ کو بلایا تھا۔ عائرہ جو کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی جلدی سے اندر آئی اور آصفہ شاہ کی پلس چیک کی۔ ماما، مجھے لگتا ہے موم ویکنیس کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہیں۔ خیر، ڈاکٹر کو کال نہیں کی میں نے۔ ہم موم کو ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں، آپ ڈرائیور کو بولیں گاڑی نکالے اور موم کو گاڑی تک لے جائے، اور ہاں، پاپا کو کال کر دیجیے گا۔ عائرہ یہ بول کر آصفہ شاہ کو دیکھنے لگی اور پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرائی تھی۔ مسڈ یو سو مچ۔ ایک سرگوشی کر کے وہ سیدھی ہوئی اور مسکراتے ہوئے کمرے میں موجود اپنے ماں باپ کی شادی کی تصویر دیکھنے لگی۔ وقت اس بار واقعی اس کی خوشیاں لوٹا رہا تھا لیکن قسمت اپنی منمانی کرنے سے باز کہاں آنے والی تھی۔ اسی لیے تو جو ہونا تھا وہ کسی کے گمان میں نہ تھا۔ یا اللہ مدد! عاویہ ہوش آتے ہی سر کو تامتے ہوئے بولی تھی۔ ایک نرس جو پاس کھڑی عاویہ کو کوئی انجیکشن لگانے آئی تھی مسکرائی تھی۔ آپ کو ہوش آ گیا؟ کب سے آپ کے پاپا اور بھائی آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا تو عاویہ کے ذہن میں سڑک والا ایکسیڈنٹ گھوم گیا۔ پاپا بھائی؟ عاویہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ لیکن سسٹر، میرا تو کوئی بھائی نہیں۔ اور ابھی عاویہ کے لفظ منہ میں تھے جب حازم شاہ اندر داخل ہوئے۔ عاویہ کو ایک لمحہ لگا تھا حازم شاہ کو پہچاننے میں۔ یہ تو اس چچندر کے ڈیڈ ہے۔ عاویہ سر تامتے ہوئے خود سے بڑبڑائی۔ بیٹا، اب کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ حازم شاہ کا نرم رویہ عاویہ کو ان کے چہرے کو دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں انکل، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔ عاویہ بمشکل مسکرائی تھی۔ آئی ایم سو سوری بیٹا کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی اور چوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اب آپ مجھے اپنے گھر کا یا اپنے پاپا کا نمبر بتائیں تاکہ میں ان سے رابطہ کر کے آپ کے بارے میں بتا سکوں اور ان سے معذرت کر سکوں۔ حازم شاہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے عاویہ کو دیکھ کر کہا۔
میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، مر چکے ہیں سب، عابیہ نے اسپاٹ چہرے سے جواب دیا تھا۔ میں سمجھا نہیں آپ کا مطلب، کیا آپ یتیم ہیں؟ حازم شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے پاس میرا بیگ تھا، وہ کہاں گیا؟ عابیہ حازم شاہ کی بات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نرس کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ آپ کو چوٹ اتنی زیادہ آئی تھی کہ ہم لوگ آپ کو ہاسپٹل لے آئے اور بیگ کا دھیان ہی نہیں رہا۔ حازم شاہ کی بات پر عابیہ کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی۔ مطلب میں واقعی کھو چکی ہوں سب، عابیہ روتے ہوئے بولی تو حازم شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ پوچھتے ان کے موبائل پر اشال کالنگ دیکھ کر لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ سسٹر، ان کا دھیان رکھیے گا، میرا بیٹا باہر ہی ہے، تو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا، اس سے میں کال سن کر آتا ہوں۔ حازم شاہ مسکراتے ہوئے بول کر کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ عابیہ نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں کیسے آپ تک پہنچوں گی اب؟ عابیہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر شدت سے رو دی تھی، جبکہ نرس اسے روتے دیکھ کر آگے بڑھی اور اسے دلاسا دیتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کے لیے انجیکشن لگا دیا، جس سے وہ جلد ہی بڑبڑاتے ہوئے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو بیگم؟ خیریت؟ آج اتنی جلدی میری یاد آ گئی، ویسے تو کبھی کال کر کے نہیں پوچھا، اور آج؟ حازم شاہ ہاسپٹل کے گارڈن میں بیٹھے اشال کی کال سن رہے تھے جب اشال کی لرزتی آواز پر وہ ایک دم خاموش ہوئے تھے۔ شاہ، آصفہ کو ہوش آ گیا ہے اور اس وقت ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔ حازم شاہ نے حیرانگی سے موبائل کو کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ اشال، جو میں نے ابھی سنا، کیا وہ سچ ہے؟ مطلب ازی کو ہوش آ گیا ہے؟ حازم شاہ کی بے یقینی پر اشال شاہ مسکرائی تھی۔ ہاں میرے بچوں کے ابا، وہ ہوش میں آ چکی ہے۔ اشال کے جواب پر حازم شاہ نے بے ساختہ آسمان کو دیکھ کر شکر ادا کیا تھا۔ اچھا، تم لوگ کس ہاسپٹل میں ہو؟ میں ابھی تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ جواب میں اشال شاہ نے ہاسپٹل کا نام بتا کر کال ڈراپ کر دی تھی۔ حازم شاہ نے مسکراتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر کی جانب بڑھے تھے، جہاں حمید شاہ کو اس خوشخبری کے بارے میں بتانا وہ اپنا فرض سمجھ رہے تھے۔ ہر بڑھتے قدم پر وہ خدا کے شکر گزار ہو رہے تھے، جبکہ قسمت دور کھڑی ان کی شکر گزاری پر مسکرا رہی تھی۔ کہاں تھے ڈیڈ آپ؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حمید ان کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں اپنی طرف آتے دیکھ کر بولا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ڈیڈ، میں آپ سے مخاطب ہوں، ویسے کیا کسی ڈاکٹر کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی ہے آپ کی جو آپ مسکراتے جا رہے ہیں؟ حمید ان کے مسکراتے چہرے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ حازم شاہ نے اسے مصنوعی رعب سے دیکھا تھا۔ تم سدھرنے والی مخلوق نہیں ہو۔ خیر، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ حازم شاہ کی خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ ڈیڈ، ڈونٹ ٹیل می کہ میری کوئی دوسری ماما بھی ہے اور آج میرا کوئی بھائی دنیا میں آیا ہے۔ حمید صدمے سے بولا تھا، جبکہ حازم شاہ نے اسے گھور کر ایک تھپڑ اس کے بائیں کندھے پر رسید کیا تھا۔ شٹ اپ ہنی، بکواس کیا کرو بس تم۔ اچھا بتائیں پھر کیا بات ہے؟ حمید سیریس ہوتے ہوئے بولا، تمہاری بڑی ماں کو ہوش آ گیا ہے۔ او اچھا، میں سمجھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بڑی ماں کو ہوش؟ ڈیڈ، سچ میں کیا؟ حمید حازم کے الفاظ سمجھتے ہوئے تقریباً چیخا تھا۔ آہستہ بولو، اور ہاں، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، تمہاری بی جے اور موم وہاں ہیں، تم یہاں رک کر اس لڑکی کے گھر والوں کا پتہ کرو، پھر میں شام تک اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑ دوں گا۔ حازم کی بات پر حمید نے منہ بسورا تھا۔ ڈیڈ، یہ چیٹنگ ہے، مجھے بھی بڑی ماں سے ملنا ہے۔ حمید کی خفگی پر وہ مسکرائے تھے۔ یہاں بھی کسی کو ہونا چاہیے، ویسے بھی کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر تم مل لینا اپنی بڑی ماں سے۔ حازم شاہ کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اسبات میں ہلا گیا تھا۔ ڈیڈ، 10,000 نکالے، تب تک میں کچھ کھا پی لوں گا، بھوکے پیٹ مجھ سے چوکیداری نہیں ہوتی۔ حمید کی بات پر حازم شاہ نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ یقیناً تم مجھے ابھی بلیک میل کر رہے ہو تاکہ یہ ایکسیڈنٹ والی بات اشال تک نہ پہنچ جائے۔ حازم شاہ کے صحیح اندازے پر اس نے 32 دانتوں کی نمائش کی تھی۔ ویسے آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔
حازم شاہ نے اس کے جواب پر اسے گھورا تھا اور بٹوے سے 10,000 روپے نکال کر اسے دیے اور کچھ ہدایات کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے، جبکہ حمید منہ بسوڑتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہادیر کب سے شمائل کا انتظار کر رہا تھا جب اسے شمائل پارکنگ میں آتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ سنجیدہ سا چہرہ لیے پارکنگ میں ہادیر کی گاڑی کی جانب آئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ ہادیر کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آگے آ کر بیٹھو۔ شمائل اس کی بات سنی انسنی کر کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی سنجیدگی پر وہ لب بھینچ گیا۔ کیا تم اونچا سننا شروع ہو گئی ہو؟ ہادیر کا لہجہ پل میں سخت ہوا۔ مجھے کچھ سنائی نہیں دیا اور نہ ہی میں نے سننا ہے، اس لیے آپ جلدی چلیں، مجھے گھر پہنچنا ہے۔ شمائل کے جواب پر ہادیر نے بیک مرر سے اسے گھورا تھا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ ہادیر نے غرا کر کہا تو شمائل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کی وجود سے وحشت ہو رہی ہے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر، آپ سے نظریں ملاتے ہوئے مجھے خود سے نفرت سی ہو رہی ہے، اس لیے اب پلیز دور رہیں مجھ سے اور مت مخاطب کریں مجھے۔ شمائل کے لفظوں پر ہادیر کا چہرہ دبت سے سرخ ہوا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور پھر کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی کی سپیڈ اس کے غصے کے بارے میں مقابل تک واضح اثرات مرتب کر رہی تھی۔ شمائل نے بھیگے رخساروں سمیت سر جھکایا اور لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کو روکا تھا۔ آؤٹ! گاڑی فلیٹ کی پارکنگ میں روک کر وہ غرایا تھا۔ شمائل نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جس کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ سوری وہ I said out of my car شمائل شاہ۔ ہادیر شمائل کی بات درمیان میں کاٹ کر غصے سے بولا۔ تو شمائل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور گاڑی سے اتر گئی۔ جیسے ہی وہ اتری، ہادیر گاڑی کو ٹرن کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ I am sorry لیکن آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی نہیں دیکھنی مجھے کسی صورت میں۔ شمائل خود سے بولتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر کے فلیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دوریاں مجبوریاں ہیں صاحب، ورنہ عشق میں ہجر کون چنتا ہے۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھایا ہوا تھا، تاریکی گہری سی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ موبائل کی آواز پر وہ اٹھی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر دیکھا تو میجر کالنگ دیکھ کر ہمنا کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کال ریسیو کر کے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹھیک لگا گئی تھی۔ کمال ہے میجر، ابھی نکاح کو چند گھنٹے نہیں ہوئے اور تم مجھے یاد بھی کرنے لگ گئے۔ اتنی محبت ہو گئی ہے مجھ سے کیا؟ ہمنا کی آواز پر ہادی نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا۔ مجھے اس پاکستانی آفیسر سے ملنا ہے جو اس وقت تمہارے گھر میں ہے۔ ہادی نے بلا تمہید اپنا کال کرنے کا جواز پیش کیا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ ہمنا کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ بیبی نکاح نامہ میرے پاس ہے تو سوچ لو ماننی ہے یا نہیں۔ میرے پاپا گھر پر ہیں اور سیکیورٹی اتنی سخت ہے، میں کیسے تمہیں اس سے ملوا سکتی ہوں؟ ہمنا نے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے سویٹ ہارٹ۔ اب اگلے 10 منٹ میں مجھے کلیئرنس چاہیے کیونکہ میں تمہارے گھر کے باہر ہی موجود ہوں، تو جلدی کرو۔ ہادی یہ بول کر کال ڈراپ کر گیا تھا جبکہ ہمنا نے غصے سے موبائل کو گھورا تھا۔ پھر کمرے میں موجود گھڑی کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھی اور اپنے گھر میں لگے کنٹرول روم میں گئی تھی جہاں اس کو تمام کیمرے آف کرنے تھے۔ یہ ہادی کال ڈراپ کر کے سڑک پر ٹہلنے لگا اور ایہان جو مسکراتے ہوئے اس کی بے چینی شرارت سے دیکھ رہا تھا اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ سر ویسے پکی بات ہے یہ بے چینی عاطف سر سے ملنے کی ہے کیونکہ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ ایہان کی بات پر ہادی کے قدموں کو بریک لگی تھی اور وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ سر اب ایسے ایکسپریشنز نہیں دیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تم الٹا سیدھا ہانکنے کی بجائے ٹو دا پوائنٹ بات کرو۔ ہادی واقعی اس کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سر آج آپ کا نکاح ہوا ہے اور آپ کی ویڈنگ نائٹ۔ ایہان ہادی کی گھوری پر بات کو جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ یقیناً تم چاہتے ہو میں تمہارا قتل عام کروں ایہان، ہادی دانت پیس کر بولا تھا۔
اب غصہ کر کے بات کو پلٹ تو نہیں سکتے آپ۔ میں جانتا ہوں حاطب سر کا تو بس بہانہ ہے، اصل میں آپ کا دل بابی نمبر 2 کے بغیر لگ نہیں رہا۔ اور ایحان کے چلتی ہوئی زبان کو بریک ہادی کے پنچ نے لگائی تھی جو سیدھا اس کے بائیں جبڑے پر لگا تھا۔ ہادی لڑکڑاتے ہوئے سڑک پر گرا تھا۔ یقیناً اب کچھ افاقہ ہوا ہوگا تمہاری فالتو بکواس میں۔ ہادی بولتے ہوئے گھڑی کو دیکھنے لگا جبکہ ایحان منہ بسورتے ہوئے ہادی کو دیکھنے لگا۔ ہادی اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے موبائل کی طرف متوجہ ہوا جہاں ہمنا کا اوکے کا میسج تھا۔ ہادی ایحان کو گھورتے ہوئے ہمنا کے گھر کی دیوار پر لانگ کر اندر چلا گیا جبکہ ایحان منہ بسورتے ہوئے سڑک کے ایک کنارے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ دیکھ لیجئے گا سر، گن گن کر بدلے لوں گا میں آپ سے۔ ایحان اپنے بائیں جبڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے خود سے بڑبڑایا تھا۔ ہادی ہمنا کے ہمراہ آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ جب ہمنا اسے ایک کمرے میں لے گئی اور وہاں جا کر اس نے دیوار سے ایک تصویر ہٹائی۔ تصویر کے ہٹتے ہی کافی سارے بٹن وہاں نمایاں ہوئے تھے۔ ہادی نے غور سے سب بٹنز کو دیکھا تھا، پھر ہمنا نے ان بٹنوں میں سے چند ایک کو پریس کیا جس سے ایک دروازہ کھلا تھا جو غالباً دیوار کی دوسری جانب تھا، جبکہ آگے دیوار تھی۔ دیوار کے ہٹتے ہی دروازہ کھلا اور ہمنا نے ہادی کو اشارہ کیا اپنے پیچھے آنے کا۔ ہادی نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ اب یہاں سے میں تنہا جاؤں گا ہمنا صدیقی، اور ہاں جب تک میں باہر نہ آ جاؤں کیمرے بند رہیں گے۔ ہادی کی بات پر ہمنا نے اسے گھورا تھا۔ سوائے اس کی بات ماننے کے ہمنا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ہادی اس کے تاثرات کی پرواہ کیے بغیر اسی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا جہاں سفید بلب کی روشنی میں حاتم حمدان شاہ کا وجود سانسیں لے رہا تھا۔ زنجیریں ابھی بھی ان کے بازو اور پاؤں میں موجود تھیں، سر ایک طرف تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ ہادی کو حاتم حمدان شاہ کو ایسے دیکھ کر انتہائی کا غصہ ہمنا پر آیا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے قریب بیٹھا تھا اور آنکھیں بے ساختہ ان کی حالت پر نم ہوئی تھیں۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کی مضبوطی حاتم شاہ کے آگے ختم ہو جاتی تھی۔ حاتم شاہ کے لیے وہ ایک بچہ بن جاتا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے حاتم شاہ کی پلکوں کو چھوا تھا جو اس وقت سایہ فگن تھی۔ آنکھوں کے نیچے چہرے پر سیاہ حلقے دیکھ کر وہ سختی سے لبوں کو آپس میں پیوست کر گیا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر حاتم شاہ کی زنجیروں میں قید ہاتھوں پر گرا تھا۔ پاپا، ہادی نے آہستہ سے روتے ہوئے حاتم کو پکارا تھا۔ حاتم شاہ کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ ہادی نے جھک کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور ان کے وجود کو خود میں بینچ لیا تھا۔ حاتم شاہ نے اس افتاد پر آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ ہادی دیوانہ وار ان کے چہرے پر بوسے لے رہا تھا اور ان کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر ہادی نم آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ حاتم ناسمجھی سے ہادی کو دیکھ رہا تھا۔ پاپا، میں آپ کا ہادی۔ ہادی حاتم شاہ کی نظروں کا مطلب سمجھ کر دھیمی آواز میں ان سے بولا۔ کون ہادی؟ الفاظ تھے یا کوئی بم جو ہادی شاہ کو اپنی سماعتوں پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ مطلب اس کا اندازہ صحیح تھا، حاتم حمدان شاہ سب بھول چکے تھے۔ ان کے نہ پہچاننے پر ہادی کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ پانی؟ ہادی ان کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب حاتم شاہ کی آواز پر وہ ارد گرد دیکھنے لگا۔ ایک گڑھا پانی سے بھرا تھا جس کے اوپر ایک مٹی کا پیالہ تھا۔ ہادی نے جلدی سے پانی اس پیالے میں ڈال کر انہیں پلایا تھا۔ پاپا، آئی سویئر ان لوگوں کا حال بہت برا ہوگا۔ آپ کے ہر لمحے کا حساب میں ان سے سود سمیت وصول کروں گا۔ ہادی ان کے پاؤں اور ہاتھوں کو زنجیروں سے آزاد کرواتے ہوئے بولا۔ زنجیروں پر جو تالا لگا ہوا تھا، ہادی نے اپنی سائلنسر نما پسٹل سے اسے توڑا تھا اور حاتم حمدان کو قید سے رہا کروایا تھا۔ ایک سیکنڈ مزید آپ یہاں نہیں رہیں گے؟ اب سے آپ کا بیٹا آپ کا خیال خود رکھے گا۔ ہادی نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا تھا۔ حاتم کی حالت پر ہادی کا دل دنیا کو تباہ کرنے کا کر رہا تھا۔
وہ حاطب کے کمزور وجود کو اپنے سہارے کھڑے کر کے باہر تک لایا جہاں ہمنا صدیقی اس کی منتظر تھی۔ حاطب شاہ کو ہادی کے ہمراہ دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ تم اسے باہر کیوں لے آئے؟ واپس بھیجو اس کو اندر۔ ہمنا دھیمی آواز میں سختی سے ہادی کو دیکھ کر بولی تھی۔ ہادی نے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ نہیں، میں انہیں لے کر یہاں سے جا رہا ہوں مسز۔ اور ہاں، کیسے ہینڈل کرنا پیچھے سب یہ سوچو، کیونکہ میں اب ان کو یہاں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ سمجھی تم؟ ہادی یہ بول کر حاطب شاہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ ہمنا صدیقی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنا پسینہ خشک کر رہی تھی۔ مطلب کوبرا اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اب میں کیا کروں گی؟ وہ کوبرا تو مجھے جان سے مار دے گا اور پاپا بھی نہیں چھوڑ